بیٹھے ہوئے خصوصیت کے ساتھ مولانا حسن رضا صاحب کی اللہ اور مولانا عبد الرحمن صاحب کی اور معزز سامعین کرام اور ہمارے قاری صاحب کی اللہ اور معزز سامعین کرام پردہ نشین میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو بہت ساری مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ 7 یا 7:30 بجے سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر اتنی جلدی پروگرام شروع کر دیا جائے تو آدھے سے زیادہ لوگ بول ہو جاتے ہیں، لیکن آج پورے گوپال داس کے سنیوں کو، مومنوں کو اور مسلمانوں کو میں لائق مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ لوگ صدقہ حسین لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ صدقہ حسین لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور جب تک ہم صدقہ حسین امام حسن کا صدقہ پا نہیں لیں گے آپ یہی فریاد کرتے رہیں گے یا رسول اللہ صدقہ دیجیے، یا حبیب اللہ صدقہ دیجیے، اپنے نوازوں کا صدقہ دیجیے۔ ہمارے نوجوان اگر کسی کام میں مبتلا ہوں گے، پریشان ہوں گے تو انشاءاللہ جن کی پریشانیاں دور ہوں گی، بے شک بے شک، کیونکہ یہ عام محفل نہیں ہے، یہ کسی پردھان منتری، کسی چیف منسٹر یا جو ہے ٹرمپ کی محفل نہیں ہے، یہ اس کی محفل ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پروردگار عالم، اور اس کے بعد میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو آمینہ کے لال کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آمینہ کے لال یعنی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور امام حسن و حسین کا اور ہمارے تسلیم بھائی، ہماری جو ہے 4 ویلر جو ہے نا وہ آج جو ہے خراب ہو گئی، لیکن میں نے کہا کہ زبان کی وہی ہوتی ہے۔ اگر کچھ لوگ مقرر کیا کرتے ہیں کہ پوسٹر میں نام لکھوا لیتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ میں آؤں گا، لیکن ہوتا کیا ہے جب لوگ پروگرام کراتے ہیں فلاں شخص جو ہے آئے ہی نہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پبلک تو پہلے ہی برا بھلا کہتی ہے، پھر ہمارے جو اسٹیج والے ہیں وہ بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ زبان کی ویلو رکھنا سیکھو۔ آپ اگر چاہے بس سے آنا پڑے، چاہے 4 ویلر سے آنا پڑے، چاہے 2 ویلر سے آنا پڑے، اگر آپ نے تاریخ دیا ہے تو آپ کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام جہان کے لیے رحمت ہیں، اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے بھی سردار ہیں، آدم کے بھی سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، تو ہم ان کی امتی ہیں انشاءاللہ۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم دغا بازی نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، میں اپنے خطبے کی طرف پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، عادت کے مطابق ویسے تو گلا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کہیں گے تو پرمیشن دیں گے تو انشاءاللہ کچھ حضور
کی بارگاہ میں بے شک بتاؤ. حضور کی بارگاہ میں کچھ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں انشاءاللہ صلاۃ والسلام یاد ہوئے اور بھی درود و شریف اور ناز شریف کا جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا انشاءاللہ. کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو کسی اور کا صدقہ کام نہیں آئے گا. کوئی چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو تمام انبیاء ایک طرف رہیں گے لیکن جب ہم پکاریں گے یا رسول اللہ تو میرے آقا فرمائیں گے اے امتی پریشان نہ ہو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کے لیے آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان سامعین اللہ. کرام ہم خوش نصیب ہیں. ہم اپنے آقا پر جتنا ناز کریں ہمیں گھمنڈ ہے اپنے آقا پر ہمیں گھمنڈ ہے آمینہ کے لال پر ہمیں ایٹیٹیوڈ ہے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمیں نہ دولت پر گھمنڈ ہے نہ ہمیں شہرت پر گھمنڈ ہے نہ ہمیں باپ پہ گھمنڈ ہے نہ ہمیں بیوی پر گھمنڈ ہے نہ ہمیں ماں پر گھمنڈ ہے. اگر ہمیں گھمنڈ ہے تو آمینہ کے لال پر گھمنڈ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں آپ کو ملاحظہ بتاؤ. فرمائیں. درود پاک میں اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی معظم نبی معظم حبیب مکرم فسد شان خیر انام سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی معظم حبیب مکرم فسد شان خیر انام رہا ہے. فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر. خدا کا درود و سلام آ رہا ہے. نبی معظم حبیب مکرم بسد شان خیر انام آ رہا ہے. فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر. خدا کا درود و سلام آ رہا ہے. منور معطر منور معطر فرشتوں کے لبوں پر. منور معطر فرشتوں کے لبوں پر. یہی تھا ترانہ بسد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منور معطر فرشتوں کے لبوں پر. یہی تھا ترانہ بسد عاشقانہ. مبارک ہو اے مبارک ہو اے آمنہ بھی تیرے گھر. مبارک ہو اے آمنہ بھی تیرے گھر. رسالت کما ہے تمام آ رہا ہے. نبی معظم حبیب مکرم بسد شان خیر انام آ رہا ہے. جو زینب نے پہنچا جو زینب نے پہنچا یہ کیا ہو گیا ہے. تو شابیر بولے ابھی سو گیا ہے. جو زینب نے پہنچا یہ کیا ہو گیا ہے. تو شابیر بولے ابھی سو گیا ہے. اس اصغر کی اب تشنگی بجھ گئی ہے. اس اصغر کی اب تشنگی بجھ گئی ہے. یہ پی کر شہادہ کا جامہ. یہ معظم حبیب مکرم بسد شان خیر انام آ رہا ہے. فلک سے ملک آگے سے فرمائے. وہاں تھے نظر میں
یہاں ہے نظر پر وہاں جوش پر تھے، یہاں ہے زمین پر وہاں تھے نظر میں، یہاں ہے نظر پر وہاں جوش پر تھے، یہاں ہے زمین پر مدینے میں نانا، مدینے میں نانا نے جو کچھ پڑھایا، مدینے میں نانا نے جو کچھ پڑھایا، وہی آج کربل میں کام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب مکرم وسط شان خیر انعام آ رہا ہے، فلک سے ملک آ گئے ہیں زمین پر، خدا کا درود و سلام آ رہا ہے، نبی معظم درود پاک ہے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم جس کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم چل سکیں بغیر آمنہ کے لال کے، ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہمیں ایک قدم اپنا آگے بڑھا سکے جب تک آمنہ کے لال کا اشارہ نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، اس نبی کے آل ہیں حضرت امام حسن و حسین، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسین، اور کربل میں جو سب سے پہلے اور آگے والی صف میں جو کھڑا تھا وہ امام حسین۔ معزز سامعین کرام، ہم اس حسین کے چاہنے والے ہیں کہ جن سے میدان کربلا کانپ جاتا تھا۔ بے شک بولیے سبحان اللہ بھائی۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں۔ سنیو، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، جتنا ناز کرو اتنا کم ہے۔ ایک تو امام الانبیاء ہمارے بھائی بتائیے بھائی، ایک تو امام الانبیاء ہمارے، دوسرے بولیے دوسرے حضرت حسن ہمارے، اور تیسرے حضرت حسین ہمارے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نا سنیوں کی قسمت کا، الحمدللہ وہ سلسلہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ بے شک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ سے کہ اگر ہم دنیاوی مثال لیں، ہم کسی ودھایک یا جو ہے سانسد سے ملنے جاتے ہیں تو پہلے اس کے پیو سے ملتے ہیں، ہے نا، ملتے ہی نہیں ملتے۔ اور یہ قانون بھی ہے، ہم ڈائریکٹلی نہیں مل سکتے ہیں۔ اگر ہم پردھان منتری مودی سے ملتے ہیں عام بات ہے، وہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں کہ اگر ہم کسی پردھان منتری یا جو ہے چیف منسٹر سے ملتے ہیں تو پہلے ہم اس کے پیو سے ملتے ہیں، ڈائریکٹلی ہم اس سے نہیں مل سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب اگر تمہیں خدا سے ملنا ہے، جب تمہیں اگر خدا سے ملنا ہے تو مصطفیٰ کا وسیلہ لینا پڑے گا، اور جو مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں لیں گے یہاں بھی پریشان وہاں بھی پریشان، وہ یہاں بھی پریشان اور وہاں بھی پریشان۔ معزز سامعین کرام، ہم جو ہے نا اس نبی کے چاہنے والے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات بے شک کیوں نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ دیکھیں تاریخ پڑھیے تو حضرت آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نا؟ بولیے لبیک یا رسول اللہ، تیز سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ لبیک کا نعرہ کیا جانتے ہیں؟ لبیک کا نعرہ ہے ہم پکارتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ بے شک آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی ہر چیز کے لیے ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ ہم اپنی گردن دے سکتے ہیں، اپنے اولاد کی گردن دے سکتے ہیں، ساری کائنات کی گردن دے سکتے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ
کیا گیا. ہماری جانیں کچھ نہیں، بے شک ہماری جانیں دو کوڑی کی، اور ہمیں جو مرتبہ ملا ہے تو آمنہ کے لال سے ملا ہے. اور جو سامعین کرام آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے. آپ بولیے میں بھی بولوں گا انشاءاللہ، میں بولتا کم ہوں بلواتا جاتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے. الکر سارے نبی سارے رسول رحمت لے کر آئے، مگر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. بھائی بولیے بھائی، ہم اپنے آقا کو پکار رہے ہیں، ہم اپنے مولا کو پکار رہے ہیں. الکر سارے نبی سارے رسول رحمت لے کر آئے، مگر ہمارے رسول اللہ رحمت لے کر نہیں بلکہ رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت لے کر آنا اور ہوتا ہے اور رحمت بن کر آنا اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. سارے نبی رحمت لے کر آئے مگر ہمارے نبی رحمت بن کر آئے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں نا، میں پوائنٹ پہ آتا ہوں، آپ لوگ توجہ سنیں گے. دیکھیے جو حضور کا مسئلہ ہے نا، ہر مقرر تو جو بس ان کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے. ہاں بے شک شان الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، لیکن تمہارا ایمان اس وقت تولا جائے گا جب تم نبی پاک کے لیے اپنی گردن دو. بے شک جب تم نبی پاک کے لیے اپنی گردن کو دے دو گے، اپنی اولاد کی گردن کو دے دو گے. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے بھائی سے زیادہ، تم حتیٰ کی ساری کائنات سے زیادہ تمہارے دل میں نہ ہو جائے. تو اس وقت تک ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو ہمارے لیے تو ہمارے آقا جان ہے، ہمارے لیے تو ہمارے آقا پہچان ہے، تو ہم انہی کے ایک غلام ہیں. تو آج دیکھیے جو گستاخیاں کرتے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ اگلی امتوں نے جب نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بددعا کر دیا. انہوں نے بددعا کر دیا، فرمایا کہ اے اللہ ان میری امتیوں پر عذاب نازل کر دے.